اردو لو سٹوری پر تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا نام حبا ہے اور میں بے حد خوبصورت ہوں۔ اپنی تعریف کرنا شاید مناسب نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو بھی مجھے دیکھتا تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ میری خوبصورتی کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی جب میں اپنی دوست رابعہ کی شادی میں شریک ہوئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو ہر طرف لڑکیاں سج دھج کر آئی ہوئی تھیں، جیسے سب ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہوں۔ حالانکہ میں نے ہلکا سا میک اپ کیا تھا، لیکن پھر بھی جو بھی آتا میری دوست سے پوچھتا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر گیت گا رہی تھی اور ہم سب نے مل کر ڈانس بھی کیا۔ اچانک میری نظر دروازے کی طرف گئی تو دیکھا کہ ایک نوجوان مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے تھوڑی سی الجھن ہوئی، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر کے تقریب کو انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ میری نظر اس پر پڑی اور وہ اب بھی میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ تب میں فوراً بیزاری کے ساتھ وہاں سے اٹھی اور اپنی سہیلی جو دلہن تھی کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں میں نے سوچا کہ شاید وہ وہاں نہیں آئے گا، لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ نوجوان وہاں بھی آ گیا۔ اس وقت تو مجھے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ بہرحال جیسے تیسے وہ رات گزر گئی۔ ولیمے کے دن بھی اس لڑکے کے بے چین نظریں میرا پیچھا کر رہیں۔ میں کھانا بھی ڈھنگ سے نہ کھا سکی اور بس یہی سوچتی رہی کہ اسے خبر نہیں کہ میرے پہلے ہی منگنی ہو چکی ہے۔ بہرحال شادی والے گھروں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے اس واقعے کو بلا دیا۔ شادی سے چند دن بعد میری دلہن سہیلی بطور خاص مہمان میرے گھر آئی۔ وہ یہ پیغام لے کر آئی تھی کہ عمران میرا کزن ہے، اس نے شادی میں تجھے دیکھا ہے اور اب وہ تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسی سلسلے میں اس کی ماں بھی کل تمہارے گھر رشتہ لے کر آنے والی ہے۔ میں نے رابعہ کی اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، کیونکہ شادی والے دنوں میں میرے لیے 3 رشتے پہلے سے ہی آ چکے تھے اور امی نے اس کو رد کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری منگنی پہلے ہی امی کے بانجے عفان سے ہو چکی تھی۔ اس منگنی میں میری کوئی پسند یا ناپسند شامل نہیں تھی۔ مجھے عفان سے محبت بھی نہیں تھی اور نفرت بھی نہیں، بس یہ رشتہ والدین کی مرضی سے طے پایا تھا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک دن جب میں کالج سے چھٹی کے بعد گھر واپس جا رہی تھی تو ایک کار میرے قریب آ کر رک گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی لڑکا تھا جس کا رشتہ رابعہ لائی تھی۔ اس کی بے چین آنکھیں ایک بار پھر میرا پیچھا کر رہی تھی اور اس نے مجھے راستے میں روک لیا۔ وہ مجھے نام سے پکار کر بولا، حبا ذرا رک جاؤ اور میری بات سن لو۔ ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بولا، میں نے اپنی والدہ کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجا تھا، لیکن انکار کا جواب ملا۔ میں نے کہا، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے والدین کی مرضی ہے، وہ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ انکار بھی انہوں نے کیا ہے، میں نے نہیں۔ تو تم مجھ سے کیوں جواب مانگ رہے ہو؟ لڑکے نے کہا، دیکھو حبا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ میں بہت ضدی ہوں، جس چیز کا ایک بار فیصلہ کر لوں اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا ہوں۔ میں تمہیں عزت کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں۔ شکر ہے تم نے میری بات سن لی، ورنہ میں تمہارے گھر تک تمہارا پیچھا کرتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات سن لی، اب کیا میں جا سکتی ہوں؟ وہ بولا، نہیں، میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میں نے کہا، میری منگنی ہو چکی ہے، کیا تم زبردستی مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ بولا، ہاں، اگر ضرورت پڑی تو زبردستی بھی کر سکتا ہوں، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی لے کر آگے بڑھ گیا اور میں الجھن میں پڑ گئی۔ کبھی دل چاہتا کہ فوراً گھر جا کر ابا جان کو بتا دوں، پھر سوچتی کہ نہ جانے میرے بتانے سے معاملہ کتنا بگڑ جائے، اس لیے میں نے خاموشی کو ہی بہتر سمجھا۔ میں 3 دن تک خوف کے باعث کالج نہیں گئی۔ چوتھے دن وہ دوبارہ راستے میں ملا اور مجھے روک لیا۔ جب میں نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی تو اس نے میرا بازو پکڑ کر زبردستی کار میں دھکیل دیا۔ میں شور مچانے ہی لگی تھی کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، خاموشی سے بیٹھی رہو، اگر شور مچاؤ گی تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے سوچا کہ یہ رابعہ کا کزن ہے، کچھ غلط کرے گا تو پکڑا جائے گا، اس لیے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں سارے راستے اسے برا بھلا کہتی رہی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس کے والدین گھر میں موجود نہیں تھے، وہ گاؤں گئے ہوئے تھے، مگر مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ پھر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ میں نے پوچھا،
آپ کی امی کہاں ہے؟ اس نے بتایا گھر والے سب گاؤں گئے ہیں۔ یہ سن کر میں گھبرا کر واپس پلٹی تو اس نے گیٹ بند کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو اس نے کہا پلیز ڈور مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا یہ رونا دھونا بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ میں باعزت طریقے سے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر تمہارے والدین نہیں مانتے تو خدا کا واسطہ ہے تم ہی مان جاؤ اور میرے ارمانوں کا خون مت کرو۔ میں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تم چاہتے کیا ہو؟ دیکھو مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بولا ہم آج نکاح پڑھوا لیتے ہیں، پھر میں خود تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ تم یہ ہرگز مت سوچنا کہ میں تمہیں نقصان پہنچانے یا کسی بری نیت سے اغوا کر کے لایا ہوں۔ دیکھو اگر تم ہاں کرو گی تو ہی ہمارا نکاح ہوگا۔ میں نے کہا تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جھٹ سے بولا یہ ہو سکتا ہے۔ مرد اور عورت کا نکاح ان کی باہمی رضامندی سے ہوتا ہے۔ بے شک آپ کسی سے بھی پوچھ لو، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا کیا تم نکاح کے لیے مجھے عدالت لے جاؤ گے؟ وہ بولا ہرگز نہیں، اس میں تمہارے والدین کی بدنامی کا امکان ہے۔ میں تو بس شرعی نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ اسی جگہ پر آج اور اسی کمرے میں ہم نکاح کر سکتے ہیں، اس کے بعد تم آزاد ہو کر اپنے گھر جا سکتی ہو۔ قاضی میرے دوست لے آئیں گے اور گواہ بھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ پلیز مجھے جانے دو، میرا سر چکرانے لگ گیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں تمہاری فضول باتوں سے گھبرا کر بے ہوش ہو جاؤں۔ کاش مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ تم ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ جاؤ گے، میں کبھی بھی رابعہ کی شادی میں نہ جاتی۔ اس نے کہا مجھے میری بات کا جواب دو۔ میں چلائی مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا، یہ کیسا مذاق ہے؟ پھر میں رونے لگی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی میرا دماغ خراب کرتا رہا، مجھے سمجھاتا رہا، یہاں تک کہ 3-4 گھنٹے گزر گئے۔ لیکن اب وہ میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا تھا اور ہاتھ جوڑ کر التجائیں کر رہا تھا، بڑی بڑی قسمیں کھا رہا تھا۔ میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، میرا ارادہ تمہیں دھوکہ دینا نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے غلط مت سمجھنا، میں تمہاری منت کرتا ہوں، مجھ سے نکاح کے لیے ہاں کہہ دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں پھر رخصتی تمہارے والدین ہی کریں گے۔ میں رو رو کر یہی کہتی رہی دروازہ کھولو، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بولا لیکن اس سے پہلے تمہیں نکاح کے لیے ہاں کرنا ہوگی، تبھی تم اپنے گھر جا سکو گی۔ اس کی ہٹ درمی پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اس پر تنکا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ بدستور وہ دروازہ بند کیے بیٹھا رہا حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ اب میرا برا حال تھا، دن ڈل رہا تھا اور والدین کی پریشانی اور ان کی بدنامی اور رسوائی کے خوف سے میری جان نکل رہی تھی۔ تنگ آ کر میں نے روتے ہوئے کہہ دیا کر لو نکاح اور پھر مجھے گھر جانے دو۔ میرا خیال تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت نکاح نہیں کر سکتا۔ میں نے سوچا کہ رات گزر جائے گی اور یہ ضد پر اڑ جائے گا۔ ہاں کہہ دو تاکہ یہ تالا کھولے اور میں نکلوں تو صحیح یہاں سے۔ مگر اس نے تو نکاح کی ٹھان ہی لی تھی۔ اسی وقت اس نے اپنے دوستوں کو فون ملا کر کہا کہ آپ دونوں جلدی آ جاؤ اپنی بیگمات کے ساتھ۔ پھر اس نے کسی وکیل کو فون ملایا اور کہا بھائی قاضی کو جلدی سے لے آؤ تاکہ مغرب سے پہلے یہ نیک کام ہو جائے۔ میں نے گھبرا کر کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ اس نے تو پہلے سے ہی سارا انتظام کر رکھا تھا۔ میں ہر صورت گھر پہنچنا چاہتی تھی کیونکہ اگر رات ادھر گزر جاتی تو یقیناً میرے ابا کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ میری گمشدگی سے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میری زبردستی کی ہاں کی اس نے میری مرضی اور رضامندی جانا اور اب میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پاگل انسان کو دیکھتے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد 2 مزید کاریں اس کے گیٹ پر آ کر رکیں۔ ان کاروں میں قاضی صاحب کے علاوہ ایک وکیل صاحب بھی تھے۔ اس وکیل کو میری طرف سے وارث بننا تھا۔ عمران کے 2-3 دوست اپنی بیگمات کے ساتھ وہاں آ گئے۔ آنے والی خواتین فوراً مجھے غسل خانے میں لے گئیں، ہاتھ منہ دھلوایا اور پھر سرخ جوڑا جو وہ ساتھ لائی تھیں مجھے پہنا دیا۔ میں اس ساری صورتحال کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی فلم کا سین ہے جو مجھ پر فلم بنایا جا رہا ہے۔ مجھے صرف اس بات کی فکر تھی کہ کسی طرح ان فریبوں کے جنگل سے نکلوں اور رات گزرنے سے پہلے جلد از جلد
घर पहुंचूं। काजी साहब ने निकाह पढ़ा दिया और इमरान के लाए हुए गवाहों की मौजूदगी में मैं इमरान की शरई बीवी बन गई। उन लोगों ने सबूत के तौर पर तस्वीरें भी बना ली थीं। तब मैंने ख्वातीन से कहा, इस शख्स ने अपनी मनमानी कर ली है, अब इसको कहो कि अपना वादा पूरा करे और मुझे इस वक्त मेरे घर पहुंचा दे। वो कहने लगे, हाँ हाँ, फिक्र मत करो, हम इस वक्त तक यहाँ रहेंगे जब तक तुम्हें तुम्हारे घर नहीं पहुंचा दिया जाता। बेफिक्र रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। उस कार्रवाई में 1 घंटा लगा। उसके बाद काजी तो चला गया और वहाँ मौजूद सब ने मिठाई खाई, मगर मैंने ना चखी क्योंकि ये मिठाई मेरे लिए जहर जैसी थी। सब ने बहुत इसरार किया, मेरे मुंह में लड्डू भरने की कोशिश की, मगर मैंने होंठ खींच लिए। तब इमरान बोला, इसे तंग ना करो। फिर मुझसे मुखातब हुआ, अब तुम जल्दी से लिबास तब्दील कर लो, ये जोड़ा तुम पर बड़ा जच रहा है, मगर जाहिर है कि इसमें तुम तो घर नहीं जाओगी। वही लिबास पहन लो जो तुम घर से पहन कर आई थी, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। मैंने अपना सुबह वाला लिबास पहना और मुझे बाहर ले आया। फिर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाकर तेजी से गाड़ी दौड़ाते हुए मुझे कहने लगा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मेरी बात का यकीन करो, मेरे लिए तुम दिल में कोई बदगुमानी मत लाना। निकाह मैंने इसलिए किया है कि कहीं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी किसी और से शादी न कर दें। तुम मेरी जिंदगी नहीं, अब मेरी इज्जत और अबरू बन चुकी हो। प्लीज़ खुद को संभाल कर रखना। अब तुम्हारे पास वक्त है इस बारे में सोचने समझने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे वालिदैन को मनाने और राज़ी करने की, ताकि जल्द अज जल्द तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊं। अभी तो मैंने अपने वालिदैन को भी आगाह नहीं किया, उन्हें मनाने के लिए भी तो मुझे वक्त चाहिए। उसकी उन्हीं बातों में रास्ता कट गया। मैं खामोशी बैठी रहती रही। मुझे इस पर गुस्सा तो बेहद आ रहा था, मगर मैंने गुस्से का इजहार नहीं किया। जब घर नजदीक आया तो मेरी जान में जान आई। अभी तक मेरी आंखों से अशक रवां थे, जिनको मैंने ओढ़नी से पूंजा भी नहीं, यूं ही बहने दिया। इमरान ने अपना रुमाल दिया तो मैंने फेंक दिया। उसने टिश्यू पेपर्स का डब्बा मेरी गोद में रख दिया। जब उसकी गाड़ी मेरे घर से थोड़ी दूर थी तो मैंने कहा, गाड़ी यहीं रोक दो। क्या तुम अब मेरे घर के दरवाजे पर उतारोगे ताकि मेरे अब्बा तुम्हारी गाड़ी की आवाज़ सुन ले? वो कहने लगा, सुनते हैं तो सुन लें, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैंने कहा, खुदा के लिए मुझे घर से दूर उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी। वो बोला, तुम क्या समझती हो, तुम्हारे वालिदैन इतने बेवकूफ़ हैं कि तुम्हारी सूजी हुई आंखें और अड़ी हुई रंगत से तुम पर शक नहीं करेंगे कि क्यों इतनी देर से घर आई हो? क्या वो सवाल नहीं करेंगे कि सुबह कॉलेज गई थी और अब रात के 9 बजे लौट कर आई हो? आखिर कहाँ थी? तुम मेरी मानो तो मुझे अपने घर ले चलो। अब तो जो कुछ होगा हम दोनों सच्चाई के साथ मिलकर बर्दाश्त कर लेंगे। देखो, झूठ का सहारा लेने से सच बोलना अच्छा है, चाहे जहर ही क्यों ना पीना पड़े। सच में तकलीफ जरूर सहनी पड़ती है, मगर फल उसका मीठा होता है। मैंने दांत पीस कर कहा, तुम अब मुझे समझाओ नहीं, तुमने एक संगीन जुर्म किया है, ऊपर से शेर बन रहे हो। गाड़ी रोको और उतार दो मुझे। वो बोला, मैं शरीक क्यों न हूँ बनूं, मैंने तुम्हारी इज्जत को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। उस वक्त मैं इतनी परेशान थी कि इमरान की एक बात भी मजीद नहीं सुनना चाहती थी। वो बोला, तुम तो माँ बाप को सही जवाब भी ना दे सकोगी, इसी तरह वो गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें हर सच से आगाह कर दूंगा। मैंने कहा, और उसका नतीजा क्या निकलेगा? मुझे नतीजे की कोई परवाह नहीं, जो भी निकलेगा ये झूठ बोलने से बेहतर ही होगा। इमरान, मैं तो इतनी जुर्रत थी, मगर मैं इस जैसी दिलेर दिल न थी। मैं तो इस तस्वर से ही थर थर कांप रही थी कि अम्मी अब्बा के आग बरसाती सवालिया नजरों और भाइयों के गैरत भरे गुस्से का कैसे सामना करूंगी। मेरे आंसू फिर से बहने लगे। उसे मुझ पर हर तरस आ गया और उसने मुझे घर से जरा फासले पर उतार दिया। घर का दरवाजा खुला हुआ था, शायद सब मेरा ही इंतजार में थे। कांपते कदमों से जब मैं घर की दहलीज करके पार करके सहन में आई तो सामने बरामदे में मेरी माँ सजदे में पड़ी रो रही थी। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे देखकर माँ तीर की मानंद मेरी जानब लपकी और बाजू से पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई। अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और बोली, तेरे अब्बा तुझे तलाश करने
गए हैं, बोल कहाँ थी तू। फिर माँ ने मेरे चेहरे पर गहरी निगाह डालकर मुझसे पूछा, बेटी क्या हुआ है तेरे साथ, बता क्यों नहीं रही तुम इतनी परेशान हो और आंखें भी सुर्ख हैं। मैं माँ को क्या बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है। माँ मेरे रोने से कुछ और ही मतलब समझ बैठी। हालांकि मेरी इज्जत महफूज थी, मगर वो मुझे इस दौलत से भी महरूम समझ रही थी। माँ बोली, बेटी क्या हादसा हुआ है तेरे साथ, तुम बताती क्यों नहीं हो। तेरे अब्बा और भाई शाम से निकले हुए हैं, वो आ जाएं तो कहना कि मैं तुम्हारे घर से निकलते ही मगरिब के वक्त घर आ गई थी। मैं भी ऐसा ही कहूँगी। माँ मुझे भाई और अब्बा के गुस्से से बचाव के तरीके सिखाने लगी। जैसे मैंने समझाया है वैसे कहना, वरना वो तुझे मार डालेंगे। फिर रात के अब्बा और भाई घर वापस लौटे। भाई और वालिद मेरी तलाश में कॉलेज की प्रिंसिपल, सहेलियों के घरों और न जाने कहाँ कहाँ से खवार होकर वापस आए थे। वो दोनों मुझसे पूछ रहे थे, अब्बा तुम सुबह से कहाँ मर गई थी, और मेरी जबान पर चुप के ताले लगे हुए थे। बहुत कोशिश करने के बावजूद ना मैं कोई झूठी कहानी बना सकी और ना सच बताने की मुझ में हिम्मत हुई। अम्मी ने सर पीट लिया और सीना कूट डाला। भाई भी मुझे मारने के दर पे हो गए और अब्बा ने नाराजगी में खुद को भूखा प्यासा कमरे में बंद कर लिया। अम्मी और मैं सारी रात रोती रही। माँ मुझसे पूछ रही थी, जिस इंसान के साथ तू इतनी देर तक गायब रही, कम से कम उसका नाम तो बता दे, वो कहता रहता कहाँ है, कौन है वो, उसने तेरे साथ क्या किया है। मैं अपनी माँ को क्या बताती। जब भी मैं माँ की तरफ देखती तो आंसू मेरी आंखों से मोतियों की तरह गिरने लगते। माँ मुझको कोसते हुए कहने लगी, घर से इतनी देर गायब रहने से तो बेहतर था कि तू वापस लौट कर ना आती, वहीं रह जाती। हमारी इज्जत तो पमाल हो चुकी है, अब तुझे घर आने की भी क्या जरूरत थी। काश हवा तू पैदा होते ही मर जाती। तेरे अब्बा, चचा, मामू, खाला और फूफियों के घरों से भी पूछ आए हैं, अब हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। मैं तेरे मंगेतर को क्या जवाब दूंगी। मैंने सारा दिन कुछ न खाया, यहाँ तक कि दूसरे रोज भी कुछ न खाया। अब्बा कमरे में बंद पड़े रहे और मेरे भाई भी बगैर नाश्ता किए काम पर चले गए। मैं अपने कमरे में सोफे पर पड़ी सोच रही थी, या अल्लाह मेरा क्या कसूर है, मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है। ऐ अल्लाह मुझे बात करने की ताकत अता कर, मेरी जबान की खामोशी को खोल दे। मैं क्यों गूंगी हो गई हूँ, मुझे हिम्मत दे कि मैं सारा माजरा सच सच बयान कर दूं। फिर मैं सारा दिन यही इरादा करती रही कि किसी तरीके से घर में कशीदगी कम हो तो मैं सारी हकीकत खोल कर सबके सामने रख दूं। अभी तो सब गुस्से से भरे हुए थे। अब्बा तो मुझे देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे। ना वो मेरे सामने आए और ना ही मैं उनके सामने जाने की जुर्रत कर सकी। उसी दिन शाम के वक्त इमरान के वालिदैन हमारे घर आ गए। उन्हें इमरान ने ही भेजा था, क्योंकि उसे फिक्र थी कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। उन्होंने कहा, हम तो दुनियावी तरीके से रिश्ता तलब करने आए थे, मगर आप लोगों ने इनकार कर दिया। देखिए आप लोगों की गफलत से अब क्या से क्या हो गया है। बच्चों ने अपनी मनमानी कर ली है। ये कहते हुए उन्होंने निकाह नामे की फोटो कापी और इमरान के साथ निकाह के वक्त मेरी ली गई तस्वीर मेरे वालिदैन के सामने रख दी और कहने लगे, हम भी शरीफ लोग हैं और आप भी शरीफ हैं। इस निकाह में ना हम शामिल थे और ना आप लोग। हमारी बेखबरी में ये सब हुआ है। अब आपकी जो मर्जी हो वही करें। आप अदालत जाना चाहते हैं तो अदालत जाएं, या फिर इस लड़की को इज्जत से रुखसत कर दें। हम इज्जत के साथ इस बच्ची की डोली ले जाने को तैयार हैं। हम भी इज्जतदार और साहिब जायदाद हैं। बेशक आप गांव जाकर मालूम कर लें, सारा गांव हमें सलाम करता है। मेरे वालिदैन निकाह की तस्वीर देखकर हैरत में डूब गए। फिर मेरे वालिदैन ने कमरे में जाकर आपस में मशवरा किया। अब्बा ने अम्मी से कहा, बेटी को मार दो या इन लोगों को रुखसती की तारीख दे दो। मैंने कहा, जो तुम्हारी इज्जत रखने आए हैं उन्हें तारीख दे दो और बात को ज्यादा ना बढ़ाओ। अदालत में जाने से रुसवाई और जिल्लत ही होगी। अगर लड़की अपनी इतनी मनमानी कर सकती है तो क्या वो अदालत में हमारे खिलाफ बयान नहीं दे सकती। शुक्र करो कि हमारी बेटी रात घर वापस आ गई और पार नहीं रही। अम्मी के समझाने पर अब्बू इस रिश्ते के लिए मान गए और कमरे से निकलकर शादी की तारीख दे दी।
میرے والدین اتنے عقل کے اندھے نکلے کہ رشتے کے لیے ہاں کرتے ہوئے مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا کہ یہ میری مرضی کیا ہے یا عمران کے ساتھ نکاح کن حالات میں ہوا، وہ کیسے ہوا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد امی روتے ہوئے میرے کمرے میں آئیں اور میرے لیے کھانا لائی تھیں۔ ماں نے کھانے کی ٹرے میرے سامنے رکھ کر کہا، اس بڑھاپے میں تو نے جس طرح ہمیں ذلیل و خوار کیا، اس سے بہتر تھا کہ تو پہلے ہی منہ سے کچھ کہہ دیتی اور اپنے اس چکر سے مجھے آگاہ کر دیتی۔ میں عفان سے تیری منگنی کر کے اپنے بھائی اور بھابھی کے سامنے شرمندہ نہ ہوتی۔ اب برادری والوں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ میں نے امی کی ساری بات بتائی مگر انہیں میری کسی بات پر یقین نہیں آیا۔ وہ بولی، یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر اس نے زبردستی نکاح کیا تھا تو تم نے کیسے یہ سرخ جوڑا پہن لیا اور تصویریں بھی بنوا لیں؟ کیا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ اگر میں تیرے ابا اور بھائیوں کو یہ بات کہوں تو کیا وہ اس بات پر یقین کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس گھر میں اب نہ کوئی مجھے منہ لگانے کو تیار تھا اور نہ ہی کچھ سننے کو۔ میری بات پر کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ خاندان والوں نے ہمیں کیا کچھ نہیں کہا، بتانے سے قاصر ہوں۔ منگیتر سے پیچھا چھوٹنے کی کہانی تو الگ ہی تھی۔ اماں کے تانے سن سن کر میرا دل پھٹنے کو آتا تھا۔ ان دنوں میں نے جی رہی تھی اور نہ ہی مر رہی تھی۔ کبھی میں عمران کو کوستی تو کبھی زہر ڈھونڈنے کو سوچتی تاکہ اس ذلت سے نجات مل جائے جو بھائیوں کی زہریلی نظروں کو دیکھ کر محسوس ہوتی تھی۔ جہیز تو میرے پہلے سے ہی تیار تھا اور پھر وہ دن آ گئے جب میری رخصتی ہو گئی اور عمران کے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ وہ مجھے بڑی چاہت اور ڈھول بازوں کے ساتھ بیاہ کر لے گیا۔ ماموں کی وجہ سے ننیحال والے سب ناراض تھے، وہ شادی میں شامل نہ ہوئے، ودیال والے ہی شریک ہوئے۔ رخصتی سے پہلے ابا میرے کمرے میں آئے اور بولے، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، اب اپنی دکھ سکھ کی ذمہ دار خود ہی ہوگی، ہم سے تیرا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ جس طرح تو نے منمانی کی اس کی مثال پورے خاندان میں نہیں ملتی، ہم نے تو بس اپنی عزت بچائی ہے اور کیا کرتے۔ ابا کی یہ تلخ باتیں سن کر میرے دل پر کیا گزر رہی میں بیان نہیں کر سکتی۔ شادی کے بعد شروع میں تو میں عمران سے بہت خفا رہی مگر عمران کو میری ناراضگی کی ذرا پرواہ نہ تھی۔ وہ اتنا خوش تھا جیسے ساری دنیا کی خوشیاں اسے مل گئی ہوں۔ کچھ دنوں تک میں اس سے خفا رہی لیکن میکے کی محبت کھو کر آخرکار مجھے اپنی خالی جوڑی کسی کی محبت سے بھرنی ہی تھی۔ رفتہ رفتہ میرا دل عمران کو قبول کرنے لگا۔ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ انہوں نے دنیا جہاں کی خوشیاں میرے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ مجھے اس قدر ٹوٹ کر چاہیں گے۔ آج ان کے لیے میرے بغیر ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو جاتا ہے اور میری نفرت بھی محبت میں بدل چکی ہے۔ ہماری شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں اور اللہ نے ہمیں 2 خوبصورت بچوں سے نوازا ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ امی ابو نے بھی بالآخر ہمیں معاف کر دیا ہے لیکن ان کے دل میں یہ بات ابھی تک ہے کہ میں نے انہیں دھوکہ دیا تھا اور اندھیرے میں رکھا۔ مگر سچ تو میرا خدا ہی جانتا ہے کہ حقیقت کیا تھی۔ شاید میری تقدیر میں یہی لکھا تھا اور میں اسے بدل نہیں سکتی تھی۔ آج میں اپنی ماضی کو بھول کر اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہی ہوں۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ بیٹیاں بہت حساس اور نازک ہوتی ہیں، یہ ذرا سی گرم ہوا پر بھی ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ کی بیٹیوں یا بہنوں کے ساتھ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو بغیر ان کو سمجھے اور تحقیق کیے ان سے ہمیشہ کے لیے منہ نہ پھیر لیا کریں، بلکہ جو بھی معاملہ ہو اسے ٹھنڈے دماغ سے حل کیا کریں، کیونکہ اگر آپ کے بیٹوں یا بھائیوں سے اگر کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو پھر بیٹیاں بھی تو انسان ہی ہیں نہ، کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ویسے بھی ایسا کون سا انسان ہے جس سے کبھی غلطی نہ سرز ہوئی ہو، کیونکہ انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، اگر غلطیاں نہ کرے تو وہ فرشتہ کہلائے۔ اور ہاں، جتنی اہمیت آپ اپنے بیٹوں یا بھائیوں کو دیتے ہیں اس سے 2 گنا اپنی بیٹیوں کو دیا کریں، کیونکہ وہ تو آپ کے گھر میں کسی کی امانت ہونے کے ناطے چند سالوں کی مہمان ہوتی ہیں، اور مہمانوں کے ساتھ ناانصافی کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اور کبھی بھی تصویر کا ایک رخ دیکھ کر حتمی فیصلہ نہ کیا کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کا ایک غلط فیصلہ کسی کی ساری زندگی تباہ کر دے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔